بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد کیا ناخن، بال اور اسی طرح جو زیر ناف بال ہیں، سر کے بال ہیں، ان کو کٹوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کے متعلق بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس لیے آپ احباب کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلہ کی مکمل وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حکم بالوں کا نہ کاٹنا اور ناخنوں کا نہ کاٹنا، یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں قربانی ہے۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹوائیں جب تک کہ وہ اپنی قربانی کو ذبح نہ کر دے۔ اپنے جانور کو ذبح کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخنوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں، اپنے بالوں کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم مستحب درجے کا ہے، سنت، واجب اور فرض درجے کا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہو چکے ہیں اور زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، ان میں میل کچیل پھنس جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا کھانا کھانے میں اس کو دقت پیش آتی ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ برے لگتے ہیں، اور اسی طرح بال جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، ان کو وہ کٹوانا چاہتا ہے تو وہ کٹوا سکتا ہے۔ اس میں کوئی کبیرہ گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کٹوائے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ناخن وغیرہ زیادہ بڑھ چکے ہیں تو ناخنوں کو کاٹنا سنت عمل ہے، اس لیے ناخن اگر زیادہ بڑے ہیں تو ناخنوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اب یہ ناخنوں کا نہ کاٹنا اور بالوں کا نہ کٹوانا یہ اس وجہ سے ہے کہ فرمایا کہ تاکہ حاجیوں کے ساتھ ان قربانی کرنے والے لوگوں کی مشابہت ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرنا چاہتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی جو ہے وہ اس حکم میں شامل ہو جاؤں، میں ناخنوں کو نہ کاٹوں، اپنے بالوں کو نہ کٹواؤں، تو وہ بھی جو ہے وہ اس حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جذبے کی وجہ سے اس کو ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ حکم صرف مستحب درجے کا ہے، اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ واضح رہے کہ یہ سنت، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔